شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک نوجوان کی اللہ رب العزت سے محبت اور اس کے سفر حج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کو سن کر یقیناً ہم سب کا ایمان تازہ ہوگا۔ سامعین کرام، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا اور اتنی گرمی تھی کہ پرندے بھی درختوں کے سائے میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے اور ہو کا عالم طاری تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، باہر کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں مجھے کسی ضروری کام کی وجہ سے باہر نکلنا پڑا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، وہ اپنی سرین کے بل زمین کے اوپر گھسٹتا آ رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ جب قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ گرمی کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا اور کپڑے پسینے میں شرابور تھے۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ تعارف ہوا، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، تم میرے گھر کے اندر تھوڑا آرام کر لو، جب عصر کے وقت گرمی ذرا کم ہوگی تو پھر چل پڑنا۔ وہ کہنے لگا، مالک بن دینار، آپ تو پاؤں کے بل چلتے ہیں، سفر جلدی طے ہوتا ہے۔ میں تو سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہوں، مجھے وقت زیادہ لگتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سفر لمبا ہے، مجھے وقت زیادہ لگ جائے اور کہیں حج کے ایام ہی نہ نکل جائیں، اس لیے میں رستے میں رک نہیں سکتا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، تم رک جاؤ، ہم سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں، تم پیدل جانے کی بجائے سواری پر سوار ہو کر چلے جانا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو اس نوجوان نے غصے کی نظر سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ مالک بن دینار، میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، آج پتہ چلا کہ تم عقل سے بالکل آری ہو۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ عرض کیا کہ تم بتاؤ، اگر کسی غلام نے اپنے مالک کا جرم کیا ہو، نافرمانی کی ہو، اور پھر وہ سوچے کہ میں اپنے مالک کو منانے کے لیے جاؤں، اب مجھے بتاؤ کہ اس غلام کو سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے یا پیدل جانا؟ اپنے مالک کی خدمت میں تو عاجزی کے ساتھ پیش ہونا اچھا لگتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی بات نے حیران کر دیا۔ وہ تو خیر چلا گیا اور میں بات بھی بھول گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی سال حج کیا اور جب میں شیطان کو کنکریاں مار کر واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ مجمع ہے۔ میں نے پوچھا، یہاں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، ایک نوجوان ہے جو اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور اس کی دعائیں ایسی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی ہیں کہ لوگ کھڑے سن رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ذرا مجھے بھی دیکھنے دو۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو وہی نوجوان دعائیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، تیری مہربانیاں شامل حال ہوئیں، میں نے تیرے گھر کا بھی طواف کیا، حجر اسود کو بھی بوسہ دیا، میں نے مقام ابراہیم پر سجدے کیے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر بھی دعائیں مانگی، اے میرے اللہ، وقوف عرفات میں بھی حاضر ہوا، مزدلفہ میں بھی حاضر ہوا، اے مالک، میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی دشمنی اور نفرت کا اظہار بھی کر دیا۔ اے اللہ، اب قربانی کا وقت آ گیا، یہ ارد گرد سب ذی استعداد لوگ کھڑے ہیں، یہ جائیں گے اور جانوروں کو قربان کریں گے، اور مالک تو جانتا ہے کہ میرے پاس تو احرام کے کپڑوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اے اللہ، آج میں اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، میرے مالک میری اس قربانی کو قبول کر لیجئے۔ کہتے ہیں کہ مجمع کے سامنے اس نے یہ بات کہی، کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کی محبت میں جان دینے والے اور اللہ کے نام پر جان دینے والے اور اللہ کے چاہنے والے ایسے بھی گزرے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، نیکی کی توفیق دے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔